کر حسین لکھتا ہوں، حسینیوں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، اور کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ اور ذہن کو حاضر کیجئے، کربلا کو یاد کیجئے، میں آپ کو بتاتا چلوں، شاعر کہتا ہے کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، وہی خاندان باقی ہے۔ حضرات محترم، بہت ہی تیزی کے ساتھ میں تھوڑی دیر آپ کی نگاہوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ آپ اسے ایک سبق سمجھ کر کے یہاں سے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹہل رہے، پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے، پریشانی کے عالم میں اس قدر ٹہل رہے، اور انہی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شریک حیات آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ام الفضل گزرتی ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے مسجد نبوی میں دیکھتی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اشک بار ہے، پریشانی کے عالم میں۔ ام الفضل کہتی یا رسول اللہ، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کے چہرے پہ اتنی پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھا۔ حضور کہتے ہیں کہ جہاں تک میرا علم کہتا ہے، جہاں تک میرا آج گمان کہتا ہے، جہاں تک آج میری فکر کہتی ہے کہ آج میرے گھر میں ایک لال پیدا ہونے والا ہے، ذرا فاطمہ کے پاس جا کر کے دیکھو فاطمہ کا حال کیا ہے، کہیں فاطمہ پریشان تو نہیں ہے۔ ظاہر سی بات تھی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے والد محترم ہوئے، باپ اپنی بیٹی سے اس طریقے کی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے باپ نے ام الفضل کو کہا کہ فاطمہ کے گھر جا کر کے دیکھو، میرا علم کہتا ہے کہ آج میرے گھر میں ایک چشم و چراغ پیدا ہونے والا ہے، میرا گھر میں آج ایک نور نظر پیدا ہونے والا ہے، میرے گھر میں آج میرا لخت جگر پیدا ہونے والا ہے۔ ام الفضل فاطمہ کے گھر جا کے دیکھتی ہے، فاطمہ کے گھر میں حضرت امام حسین پڑے ہوئے ہیں، نہ خون کے کوئی قطرات تھے، نہ پانی کے کوئی قطرات تھے، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے، کہتی یا رسول اللہ، فاطمہ نے غضب کر دیا، یا رسول اللہ، فاطمہ نے غضب کر دیا، عورتوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، فاطمہ نے اس سے بغاوت کر دیا، عورتوں کی فطرت سے بغاوت کر دیا، نہ خون کے کوئی قطرات ہے، نہ پانی کا کوئی بہاؤ ہے، لیکن پھر بھی حسین فاطمہ کے گود میں ہے۔ اللہ کے نبی مسکرا کر کے فرماتے ہیں چچی جان، جیسے دنیا میں کسی پھول کی درخت پر کوئی پھول جب کھلتا ہے نہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، نہ کوئی ذرے کے قطرات بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسی آج جنت کی ایک ڈالی پر جنت کا پھول کھلا ہے، اسی وجہ سے نہ پانی کے قطرات ہے نہ کوئی ذرے کے بہاؤ۔ ذات محترم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے باختلاف روایت 3 شعبان، باختلاف روایت 4 شعبان، باختلاف روایت 5 شعبان کو مدینے کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں، مدینے کی دھرتی پر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو گود میں لے کر کے لعاب دہن پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 7ویں دن حضرت حسین کا عقیقہ کیا تھا، نام رکھا حسین۔ کیوں رکھا حسین؟ کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت ہارون نے اپنے بیٹے کا نام شبیر اور شبر رکھا تھا، اسی کے وزن پر اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کا نام حسین اور حسن رکھا تھا۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام جنت میں مخفی رکھا تھا، ایام جاہلیت میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ ایک بات تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے حضور سے محبت کر لی، جس نے حسین کا پیروی کر لیا اس نے رسول کی پیروی کر لی، جس نے حسین کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی۔ اللہ کے نبی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔
तीसरी जगह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत इमाम हुसैन को अपने गोद में लेकर इरशाद फरमाते हैं, या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अगर आप हुसैनी हैं, हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं, तो फिर यकीन जानिए कि आप इस हदीस के मिस्दाक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे भी मोहब्बत करता है। हज़रत मोहतरम अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम जन्नती दूल्हों को देखना चाहते हो तो फिर हसन को देख लो, हुसैन को देख लो। हज़रत इमाम हुसैन जब पैदा हुए, शहादत की खबर भी उसी वक्त गर्दिश करने लगी थी। उम्मुल फज़ल फरमाती है कि मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हज़रत हुसैन को लेकर के पहुंची। अल्लाह के नबी हुसैन को अपने गोद में ले लिए, गोद में लेकर के खिला रहे, लेकिन अभी थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि अल्लाह के नबी की आंखों से अश्क जारी हो गए। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है, माजरा क्या है, अश्क क्यों जारी हो गए? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल आए थे। जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस नवासे को आप खिला रहे हैं, जिस लफ्ते जिगर को आप अपने गोद में लेकर के पेशानी को बोसा दे रहे हैं, उन्हें आपकी उम्मती कत्ल कर देगी, उन्हें आपकी उम्मती कत्ल कर देगी। दूसरी रिवायत में हज़रत अनस से हज़रत अनस इरशाद फरमाते हैं कि बारिश के फरिश्ते अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह के नबी के कदमों में होते हैं, गोद में बैठे होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह, अल्लाह के नबी की बारगाह में बारिश का फरिश्ता आता है, कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं, उसी हुसैन का आपके उम्मती कत्ल कर देंगे। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फिर हज़रत बारिश बरसाने वाले फरिश्ते ने मेरे पास करबला की वो मिट्टी लेकर किया और मैंने उस मिट्टी को हज़रत उम्मे सलमा के हवाले कर दिया और उम्मे सलमा से कहा कि याद रखना, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। जंगे सफीन से हज़रत अली लौट रहे थे, मकाम करबला में तशरीफ फरमाते हैं। लोगों से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है? लोगों ने बताया ये मकाम नेनुआ, ये करबला है। हज़रत अली ज़ारो कतार रोने लगते हैं। लोगों ने पूछा, अली रोने की वजह क्या है? अली रोने की वजह क्या है? अली इरशाद फरमाते, तुम्हें इल्म नहीं, मैंने हुजूर से सुना है, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, मैंने सैयदुल मुरसलीन से सुना है, हमने आका नामदार से सुना है, हमने नबियों के ताजदार से सुना है कि मेरे नबी ने फरमाया है कि इसी सरजमीन पर हुसैन शहीद होने वाला है। कुर्बान जाइए उस बाप पर, कुर्बान जाइए उस घराने पर जिसे मालूम था कि मेरा लाल शहीद होने वाला है, मेरा हुसैन शहीद होने वाला है। फिर भी उस हुसैन के घराने को सलाम है जिसने सब्र और इस्तिकामत के दामन को थामे रखा और अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की तामील होती रही। वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जिनकी पैदाइश से, जब पैदाइश होती है और शहादत की खबर भी गर्दिश करने लगती है, खुद हुसैन को भी मालूम था कि मैं शहीद होने वाला हूँ। 60 हिजरी में जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंतकाल होता है, उनके तख्त पर यजीद बैठता है। यजीद बैठते ही खिलाफत का दावेदार होने के बाद सबसे पहले कोई फरमान जारी करता है तो मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को ये खत लिखता है, से उमूमी तौर से मदीने के लोगों के लिए और खास तौर से हज़रत इमाम हुसैन के लिए कि आप उनसे यजीद की बैत का मुतालबा कीजिए, क्योंकि यजीद जानता था कि जब तक मेरी हुकूमत पर, मेरी सल्तनत पर हुसैन का मोहर न लग जाए, मेरी हुकूमत कामयाब नहीं है, मेरी सल्तनत की कोई अज़मत नहीं है, मेरी सल्तनत की कोई हैसियत नहीं है, मेरी सल्तनत की कोई वक़ात नहीं है। यजीद जानता था, इसीलिए उसने यजीद ने हज़रत वलीद बिन उक़बा के जरिए हज़रत इमाम हुसैन के पास ये फरमान भिजवाया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन उस अहद के हक के सबसे बड़े अलमदार थे, आयतुल मिन आयतिल्लाह थे, अल्लाह की निशानियों में से एक थे। हुसैन ने कहा ये तो हमसे हरगिज़ ना होगा कि हम एक जालिम के हाथ पर बैत कर ले, हम एक फासिक के हाथ पर बैत कर ले, हम एक फाजिर के हाथ पर बैत कर ले। हुसैन ने बैत ना की थी, हुसैन ने बैत ना की। और मुमकिन ये था कि अगर हुसैन मक्के मदीने की धरती पर रहते तो फिर मदीने में यजीद की फौजें अपने नापाक कदमों से उनकी हुर्मत को पामाल करते हुए नजर आते। यही वजह थी कि हुसैन ने अपने सबसे चहीते घर को, हुसैन ने रौज़े रसूल को, हुसैन ने फातिमा के घर को, हुसैन ने आयशा के घर को तलाक देते हुए मक्के की धरती पर पहुंचते हैं। लेकिन मक्के की धरती पर जब पहुंचते हैं वहीं भी यही खौफ सता रहा था कि कहीं मक्के की धरती पर यजीद के फौज आकर के मक्के की हुकूमत को पामाल न कर दे। अब दो ही रास्ते थे यजीद के पास अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाने की, या तो यजीद हुसैन के साथियों को, तमाम साथियों को
قتل و خون کا سلسلہ شروع کر دے اور انہیں نیست و نابود کرتا ہوا نظر آئے. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ حسین کسی بھی طریقے سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے. لیکن حضرات محترم دونوں کی طرف تو کوئی سبیل ہی نہیں تھا, دوسرے کی طرف تو کوئی راستہ نہیں تھا. اس لیے حضرت امام حسین کے پاس جب کوفیوں نے یہ خط لکھنا شروع کیا کہ حسین آپ آئیے, حسین آپ آئیے, ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کی حملوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حسین نے ان خطوط کو پڑھا, کوفہ جانے کا ارادہ کیا. راستے میں لوگوں نے روکا, کہا حسین کوفہ مت جائیے, حسین کوفہ مت جائیے, انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی دغا کیا تھا, انہوں نے آپ کے باپ کو بھی دھوکہ دیا تھا, حسین کوفہ مت جائیے. لیکن حسین کہتے ہیں یقین جانو ضرور کوفہ جاؤں گا, کیونکہ کل قیامت کے دن اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان مجھے روک کر کے اگر یہ سوال کر لے حسین کوفیوں نے تجھے بلایا تھا, حسین کوفی تیار تھے, حسین کوفی راضی تھے, پھر تو نے کوفہ پہنچا کیوں نہیں, پھر تو کوفہ پہنچا کیوں نہیں؟ وہ لوگ تو تیار تھے تیری ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے. اسی ارادے کو لے کر کے کوفہ کا راستہ, کوفے کے رخت سفر باندھتے ہیں. لیکن رخت سفر باندھنے سے پہلے حالات کی آگاہی کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے, حالات کا جائزہ لیجئے, جائزہ لینے کے بعد آپ مجھے خط لکھیے گا, اگر حالات سازگار ہوں گے تو میں کوفہ تشریف لاؤں گا. وہاں پہنچنے کے بعد جب مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں ان کے ہاتھوں پر لوگوں نے حضرت امام حسین کی بیعت لے لی. کوفہ کے پہنچنے کے بعد مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھ دیا کہ حسین آ جائیے, یہاں حالات سازگار ہیں. لیکن یزید کو معلوم چل گیا تھا کہ اس وقت جو وہاں کا گورنر تھا نعمان بن بشیر یہ حسین کے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ رہا تھا, اس لیے اس نے یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا, ابن زیاد کو مقرر کر دیا. ابن زیاد جیسے پہنچتا ہے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کرتا ہے, مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کرتا ہے, مسلم بن عقیل کے گھرانوں کو بھی شہید کرتا ہے. حسین کو راستے میں خبر مل چکی تھی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں, راستے میں لوگوں نے منع کیا تھا, لیکن حسین نے ایک ہی مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھا. کوفہ پہنچتے ہیں, کوفہ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں. وہی کوفی جو کل تک ہمیں خط لکھ کر کے بلا رہے تھے, آج وہی کوفی ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے. حالات بدلے ہوئے تھے. 9 محرم الحرام کا وہ دن آتا ہے, گزار کر کے 10ویں 9 محرم الحرام کی وہ شام آتی ہے جس میں حسین نے یہ آخری خطبہ دیا تھا. یہ تاریخی خطبہ تھا, یہ تاریخ اس کی دوسری کوئی مثال قائم نہیں کر سکتی. حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثارو, اے میرے چاہنے والوں, اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, کیونکہ یزید صرف میری بیعت مانگتا ہے. یزید کو اگر یزید سے کے ہاتھوں پر اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو یزید صرف میرا سر قلم کرے گا, لیکن تم یہاں سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. راوی بیان کرتے ہیں کہ چراغ کو گل کر دیا گیا, روشنی کو ختم کر دی گئی کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, تاکہ اسے شرم محسوس نہ ہو, اسے شرم محسوس نہ ہو, اسے آر محسوس نہ ہو. راوی پھر بیان کرتا ہے کہ چراغ کو جب دوبارہ جلایا گیا, روشنی کو دوبارہ جلا, روشنی دوبارہ آئی تو دیکھا گیا کہ وہ 72 نفوس قدسیہ جو حسین کے ساتھ مدینے سے کوفہ آئے تھے وہ نفوس قدسیہ آج بھی وہی موجود تھے. انہوں نے کہا حسین اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, اگر آپ حق پر ہیں تو پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور انہی نفوس قدسیہ نے 10 محرم الحرام کے شب عاشورہ گزار کر کے عاشورے کے دن کو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی. یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے, تاریخ اس کی کوئی دوسری مثال قائم نہیں کر سکتی. ایک ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو قربان کرنے سے پہلے اپنے عزیزوں کو دفنایا تھا, اپنے بھائیوں کو دفنایا تھا, اپنے بھتیجوں کو دفنایا تھا. صبح سے لے کر کے عصر تک یہی معاملہ چلتا رہا. لوگوں نے سوچا تھا کہ حسین جو ہے اپنے ایوانوں کو, اپنے جانثاروں کے بدن کو دفناتے کمزور ہو گیا ہوگا, لیکن ابھی صبر کا پیمانہ باقی تھا. آخری حسین سے یہ امتحان لیا گیا کہ ننھے علی اصغر 6 ماہ کے تھے. علی اصغر کو لے کر کے حسین میدان کارزار میں آتے ہیں, کہتے ہیں میرے چہرے کو دیکھ لو, میرے چہرے کو دیکھ لو, یہ وہ چہرہ ہے جسے اللہ کے نبی نے چوما تھا. مجھے دیکھ لو, میری وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا تھا. تم سے بیل مجھ سے ہے, میرے سر کو قلم کر دو, لیکن ان 6 مہینے کے بچوں کو پانی کی ایک قطرہ تو دے دو, پانی کی ایک قطرے تو دے دو تاکہ یہ پانی پی کر کے اپنی جان کو بچا سکے. لیکن ننھے اصغر پر بھی تیر چلا دیا گیا, ننھے اصغر بھی شہید ہوتے ہیں. اب باری آتی حضرت امام حسین کی. تاریخ گواہ ہے, لوگوں نے سمجھا تھا کہ حسین ناتواں ہو گیا ہے, حسین کمزور ہو گیا ہے, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مرد مجاہد تھا, وہ علی کا یار تھا. شاعر کہتا ہے کہ علی کا گھر کیا گھر لگتا ہے جس کا ہر ایک بچہ شیر خدا لگتا ہے, عزم و صبر احساس سے ڈر لگتا ہے. جا بجا پیاس بگڑی ہوئی پیاس سے
ڈر لگتا ہے، علی کا گھر کیا گھر لگتا ہے، علی کا گھر کیا گھر لگتا ہے، جس کا ہر ایک بچہ شیر خدا لگتا ہے، عزم و صبر اور احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بگڑی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے. اسی لیے شام سے کربل میں نہ آیا یزید، اسی لیے شام سے کربل میں آیا نہ یزید، اس کو علی تیرے لال سے ڈر لگتا ہے، اس کو علی تیرے لال سے ڈر لگتا ہے. حضرت امام حسین تقریباً 195 بدعقیدوں کو جہنم رسیز کر کے شمر کی ایک تلوار آتی ہے اور ایک وار ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، حسین کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے. لوگوں نے سوچا تھا کہ حسین مر گئے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ حسین زندہ ہے. دریا کی روانوں نے کہا حسین زندہ ہے، سمندر کی موجوں نے کہا حسین زندہ ہے، زمین نے کہا حسین زندہ ہے، آسمان نے کہا حسین زندہ ہے. آسمان کے اوپر جو سورج نکلتے ہیں وہ سورج نے کہا حسین زندہ ہے، آسمان کے اوپر جو چاند نکلتے ہیں وہ چاند نے کہا حسین زندہ ہے، سورج کی روشنی نے کہا حسین زندہ ہے، چاند کی چاندنی نے کہا حسین زندہ ہے، جبرائیل نے کہا حسین زندہ ہے، میکائیل نے کہا حسین زندہ ہے. حسین جب مدینے کی دھرتی پر پیدا ہوتا ہے تو مدینے کی دھرتی کہتی حسین زندہ ہے. حسین مدینے سے مکہ پہنچتا ہے، مکہ کہتا حسین زندہ ہے. حسین نے غلاف کعبہ کو چوما، غلاف کعبہ نے کہا حسین زندہ ہے. حسین مدین میں کعبہ میں قدم رکھتا ہے، مدین کہتا حسین زندہ ہے. حسین صفا اور مروہ کا چکر لگاتا ہے، صفا اور مروہ کہتا ہے حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے. حسین مدینے کی مکے کی دھرتی سے جب کوفہ کا رخت سفر باندھتا ہے، سفر کہتا ہے حسین زندہ ہے. سفر میں شجر و حجر نے کہا حسین زندہ ہے، چٹانوں نے کہا حسین زندہ ہے، پہاڑوں نے کہا حسین زندہ ہے. حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، سجدے نے کہا حسین زندہ ہے. سجدے میں جب سر کو دھڑ سے الگ کیا، قرآن نے کہا حسین زندہ ہے، قرآن نے کہا حسین زندہ ہے. اسی آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا. اللہ ارشاد فرماتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ ہرگز ہرگز انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے. وقت ہمارا ہو چلا ہے، صرف 2 سے 3 منٹ آپ کی اور لینا چاہتا ہوں. سوال سمجھیے حضرت، لوگوں نے کہا کہ حسین یزید کی بیعت کر لینی چاہیے. حسین اگر یزید کی بیعت کر لی ہوتے تو پھر یہ کربلا کا جو معاملہ تھا یہ سامنے نہ آتا. ارے عقل کے دشمنوں قریب آؤ، قریب آؤ، جو یزیدیوں میرے نگاہوں کے سامنے آؤ. میں قیامت تک تمہیں مجبور کروں گا اس جملے پر کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل قیامت تک زندہ رہے گا. آؤ میں حسین کا سجدہ پڑھتا ہوں، یزید کا سجدہ پڑھتا ہوں. بیک طرف سے روایت حسین مدینے کی دھرتی پر 3 4 یا 5 شوال المعظم کو پیدا ہوا. جب حسین پیدا ہوتا ہے مدینے میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعاب دہن کو چوستے ہوئے نظر آئے. اور جب یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ ترمد میں پیدا ہوا نظر آتا ہے. یزید کا دادا زندگی بھر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے. حسین کا دادا زندگی بھر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافظ بن کر کے اپنی زندگی گزارتی ہے. یزید کا نانا مفضل جو عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، حسین کا نانا جو سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شفیع روز شمار، غریبوں کے غم گسار، طٰہٰ و یاسین کے مصداق، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. یزید کی ماں معصومہ تھی، حسین کی ماں وہ فاطمۃ الزہرا تھی جس کی پاک دامنی کی قسم کھائی جاتی ہے، جس کا ایک ایک لمحہ سجدے سے فراموش نہیں ہوا تھا. حسین کا یزید کا ایک بھائی جو پاگل ہو کر کے مرا تھا، حسین کا ایک بھائی جو مسند امامت کی تاجدار بن کر کے زندگی گزارا تھا. حسین میرا نمازی تھا، یزید فاجر تھا. حسین میرا روزے دار تھا، یزید فاجر تھا. حسین نے کہا تھا 26 رجب المرجب کو ولید بن عقبہ کی دربار میں کھڑے ہو کر کے آ ولید لکھ بتا، لکھ آ کر کے کہ میں یزید کی بیعت کروں تو کیسے کروں. میرا باپ جیسا یزید کا باپ نہیں، میرا دادا جیسا یزید کا دادا نہیں، میرا نانا جیسا یزید کا نانا نہیں، میری ماں جیسی یزید کی ماں. سوچیے حضرت بات کے سن. حضرت امام حسین نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی صرف کس کے لیے؟ امت محمدیہ کی خاطر، کہ آج لانا جان کی دین کی حفاظت ہو جائے گی تو پھر کل قیامت تک ایک اللہ کی عبادت اس خاص بانے کی تھی پر جاری جائے گی. اور عدل اور انصاف کے جو مذہب اسلام ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ مسلمان اپنی زندگی گزارنے لگیں گے. سوچیے حضرات
اور یہی وجہ تھی حضرت امام حسین نے اپنی جان کی بازی لگائی. قربان جائیے حضرت امام حسین کی ذات اقدس پر. وہ گھرانہ بہت عظیم گھرانہ تھا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسین کی محبت میں جلائے, حسین کی محبت میں سنائے, اور جب روز محشر اٹھے تو حسین کی محبت میں اٹھائے. یہ قصہ لطیفہ بنا تمام تھا, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا. آئیے رب کی بارگاہ میں بولنے میں کہنے میں سننے میں کوئی غلطی ہو ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیجئے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.